والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ہے ان کی نشانی، ان کی علامتیں۔ پہلی چیز تو یہ بتائی کہ وہ بخل کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مقصود رضا الہی نہیں ہوا کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کے لیے دینے سے بخل کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آ جائے تو ایک پیسہ بھی نکلتے ہوئے ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور جہاں دکھانا ہو، شادی بیاہ ہو، لوگوں کے سامنے ڈرامہ بازی ہو، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہوں، وہاں وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دل کھول کر پیسہ خرچ کیا جائے۔ کیوں جی؟ واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے بھائی کیا بات ہے، کیسی شادی کی ہے، کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، علم ہو، حکمت ہو، وہ ہمارے پاس کوئی بھی صلاحیت ہو، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تم نے کیسے اور کہاں خرچ کی؟ آیا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی تعمیل کے مطابق اس کو استعمال کیا، یا غلط جگہ پر استعمال کیا؟ اگر صحیح استعمال ہوگا تو اجر ملے گا، غلط استعمال ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے خرچ کیا تھا جا کر اس سے اپنا اجر مانگو، آج وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ تو وہ تو خود رو رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس قرآن کے حکم کی روشنی میں اپنے آپ پر بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کچھ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جہاں دنیا داری ہوتی ہے، جہاں ہماری ناک کٹنے کا خدشہ، خوف ہوتا ہے، وہاں ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مجھے تم سے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے، یعنی یہ دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تم سے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ دکھاوے کے لیے کام کرنا، دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے لیے بہت سارے ایسے کام ہم جو ہیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو فلاں یہ کیا کہے گا۔ تو یہ شرک اصغر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا تم سے سب سے زیادہ خوف ہے۔ اب ان کی جو یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی ایسا عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہایت کمزور ہے، کمزور ترین ایمان ہے اس کا، وہ ایمان کے کمزور ترین اسٹیج پر کھڑا ہے۔ اسے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے ایسے عمل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں دراصل یہ تو شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فساء قرینا، یہ شیطان تو بہت برا ساتھی ہے۔
شیطان کیا ہے؟ بہت برا ساتھی ہے۔ اب وہ ساتھی کیسے بنتا ہے ہمارا؟ کہ ہم اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جہاں بھی جائیں گے، گھر میں کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور اگر ہم اس کو ناراض کرنے والے کام کریں گے تو وہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب کھانا بھی کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو تاکہ شیطان شامل نہ ہو جائے، پانی پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان تمہارے ساتھ اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ ہمارا ساتھی ہے، لہٰذا ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہم اس کو خوش کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہماری تقریبات ہوں، چاہے وہ ہمارے دنیا کے دیگر معاملات ہوں، کاروبار ہو، تجارت ہو، تو ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ہم ایسے کام کریں کہ جن سے شیطان ناراض ہو جائے اور رحمان راضی ہو جائے، تو پھر ہے اصل میں وہ شخص خوش نصیب کہ جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اٹھتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔